السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ 5واں پارہ چل رہا تھا، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4۔ آج ہمیں 5ویں پارے کا 16واں رکوع پڑھنا ہے۔ یہاں سے 16واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بہت ہی آسان اور سمپل ہے۔ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اور اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو کلاس نام سے ہم نے چینل بنایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اس لیے کہ جو لوگ عربی پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے اردو کا پڑھنا اور سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، حمزہ کے نیچے زیر ہے، رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ قوف کو اچھے سے پور پڑھنا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، میم کو ڈائریکٹ نون سے ملانا ہے، یا الف لام کو چھوڑ دینا ہے۔ یتامی النساء اللاتی، یہاں پر بھی حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن، لا تؤتونہن، نون مشدد کا ایک الف کے برابر گنہ بھی کرنا ہے۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین، برابر دھیان سے پڑھنا ہے۔ والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا، اور یہاں پر میم، یہاں پر اچھے سے گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ میم کو میم سے ملانا ہے، جزم والی نون نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جزم والی نون کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اقلاب کا گرامر ہوگا۔ اقلاب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جاتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، زود کو اچھے سے پور پڑھنا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، دو زبر کو رکنے کی حالت میں الف مدہ بنا دیں گے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، برابر تو کو پور پڑھنا ہے اور ان دونوں تا کو نارمل پڑھنا ہے۔ تامے اور تومے پڑھنے میں پورا فرق کرنا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، تا کو تا سے ملانا ہے، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا، دو زبر کو آگے تشدید والی میم سے ملانا ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو دو زبر کی جگہ صرف ایک ہی زبر پڑھا جائے گا، کلن نہیں پڑھنا، کلم پڑھنا ہے۔ کلم من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے یا جزم آتا ہے تو الف کو حمزہ ہی کہتے ہیں، لہٰذا اس کو کہیں گے جزم والی حمزہ۔ اب جزم والی حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر ہی پڑھنا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَيَأْتِ یہاں پر بھی جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا رو کو پور بھی پڑھنا ہے اور دو زبر کو الف مدہ بنا کر پڑھنا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم۔ الحمدللہ یہاں تک 16 رکوع مکمل ہو چکے 5ویں پارے کے۔ سورۃ النساء کے 19 رکوع مکمل ہوئے۔ ابھی جو ہم نے رکوع پڑھا اس میں 8 آیتیں ہم نے پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور قرآن پاک کو پھیلانے میں مدد کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔